अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुसव्वर अली बलोच अपने प्रोग्राम कराची के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन नामवर शख्सियात को आपके सामने लेकर आते हैं कि जिन्होंने कराची की तामीर व तरक्की में एक बेहतरीन अपना हिस्सा डाला और उन्होंने जो है वो किसी भी ज़रिए से, चाहे वो कोई भी हवाला हो, कुछ लोग जो है वो मईशत में अपना हिस्सा डालकर जो है ना कराची की खिदमत कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कलम के ज़रिए कराची की खिदमत कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी में हैं और गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं और इस तरह से वो कराची को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं, फ्रेम में आप देख तो रहे होंगे, लेकिन हम उनको कहेंगे कि अपना घूंघट तब उतारिएगा जब हम आपको कहेंगे, क्योंकि पहले मैं ज़रा थोड़ा सा तारुफ करवा देना चाहता हूँ इनका। मैं बड़ा मुतासिर हुआ इनसे। ये सेल्फ मेड किस्म की शख्सियत है, ठीक है। आप इनकी जो एजुकेशन कैरियर है या जिस तरह इन्होंने तालीम हासिल की, उससे भी आपको लगेगा कि ये बड़े जमूद का शिकार नहीं रहे, हरकत में रहे, हमेशा हरकत में रहे और हरकत में ही बरकत है। और आज अल्लाह ताला ने इनको जो मकाम दिया है वो हरकत ही की वजह से दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। तो मेरे मेहमान ने अपना जो प्राइमरी से मैट्रिक तक की तालीम जो है वो कश्मोर से हासिल की, इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1। फिर उन्होंने इंटर जो है वो प्राइवेट पास किया। अच्छा, ये इंटर प्राइवेट क्यों पास किया, इसकी एक ख़ास वजह उन्होंने मुझे बताई और मैं अंगुश्त बदंदा रह गया। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन उन्होंने कंदकोट से की। उसके बाद उन्होंने फिर अपने कुछ जो है वो डिपार्टमेंटल जो है ना वो तालीम हासिल की, PCS से उन्होंने RQE जो है वो एक डिपार्टमेंटल तालीम है, वो क्या है ये हमें ख़ुद बताएंगे। तो उन्होंने जो है ना वो हासिल की और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मुख्तार कार औरंगी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची यहाँ पर लगे हुए हैं। नाम है उनका एजाज़ अहमद बुरुड़ो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का करम है जनाब। ये हैं जी हमारे आज के दूल्हा। आज इनसे जो है ना वो सवाल करते हैं। सर, मैं जब आपकी ये सारी तालीम बता रहा था तो मैं हैरान था कि आपकी जो है ना वो तालीमी सरगर्मी में भी हरकत नज़र आई। जी जी। लेकिन ये हरकत थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं रुकती हुई नज़र आई। जैसे मैट्रिक के बाद आपने इंटर प्राइवेट क्यों किया? मैं ये सवाल आपकी ज़ाती प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अब आपकी ज़ात जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और नौजवान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ वो आपसे कुछ सीखें, प्लीज़। असल में हमारा गांव है मीरपुर बुरुड़ो ठुल, डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। अभी वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कश्मोर डिस्ट्रिक्ट है, एक जैकोबाद, जो जैकोबाद से ही निकला है। तो जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त एक ही डिस्ट्रिक्ट था। हमारा गांव था मीरपुर बुरुड़ो, तहसील थी ठुल। जबकि हम रिहाइश पजीर थे तहसील कश्मोर में, उसी की डिस्ट्रिक्ट में, और इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। तो मेरे वालिद साहब वहाँ पर इरिगेशन में सब इंजीनियर तैनात थे और मेरी ज़ाती तौर पर पैदाइश भी वहीं की है, कश्मोर की। अच्छा। तो अपने गांव से ज़्यादा जो लगाव है दिल्ली, वो मेरा उस इरिगेशन कॉलोनी से है। तो प्राइमरी तालीम हमने वहाँ पर हासिल की और मैट्रिक भी वहीं पर हासिल की। बड़ा अच्छा स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड हाई स्कूल था। नेशनलाइज्ड कुछ स्कूल हुए थे किसी दौर में। तो बड़ा अच्छा को एजुकेशन थी, लड़कियां पढ़ती थी, हम पढ़ते थे। और वहाँ पर जो वाबदा था, थर्मल जो पावर स्टेशन है, उसके बच्चे भी वहाँ पर इरिगेशन के स्कूल में आते थे जब हम पढ़ते थे। तो 83 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई किया, पास हो गए। फिर फर्स्ट ईयर की एडमिशन ली हमने मेडिकल में, वाबदा की कॉलेज में। अच्छा, तो वाबदा की कॉलेज में मेडिकल फर्स्ट ईयर मेडिकल में एडमिशन मैंने ली। तो बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही थी, अल्लाह का करम था, वालिद साहब की सख्ती थी। मुझे याद नहीं है मैट्रिक तक कि हमने अकेले सफ़र किया हो गांव के लिए या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अकेले सफ़र किया हो।
میٹرک تک. آج کل کے بچے تو یونیورسٹیاں پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنا گاؤں چلے جاتے ہیں, کراچی سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں اکیلے, لیکن ہمارا جو گاؤں اور کشمور کی جو ڈسٹنس تھا وہ تقریباً 100-125 کلومیٹر ہے, وہاں پر بھی اکیلے نہیں گئے. اتنی والدین کی سختی ہوا کرتی تھی. بہرحال مغرب کے بعد ہم گھر سے باہر نہیں ہوتے تھے. اگر ہو گئے کسی گیم میں کسی دوستوں کے ساتھ تو گھر آ کے باقاعدگی سے ایک پوچھ گاچھ ہوتی تھی. بہرحال میں نے جب فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت ہمارے فائنینشلی حالات اتنے کمزور تھے, برے تو میں نہیں کہہ سکتا, اتنے کمزور تھے کہ اس وقت میٹرک کے امتحان سے پہلے بھی 9th سے لے کے میٹرک تک میں شام کو پاپڑ بیچتا تھا. یہ جو پاپڑ بنتے ہیں چاول کے آٹے سے بنتے ہیں, کرسپی ہوتے ہیں, تو وہ ہماری والدہ محترمہ بناتی تھی, شام کو ہمیں وہ تل کے دیتی تھی اور ہم لے کے جایا کرتے تھے. ٹو بی ویری فرینک, جب میں شام کو بیچ کے وہ آتا تھا تب رات کا جو سودا ہوتا تھا پھر والدہ کہتی تھی کہ اب یہ مرچیں لے کے آؤ, یہ چاول لے کے آؤ, یہ گھی لے کے آؤ. پھر میں وہاں لے کے آتا تھا, پھر چاول کھانا بنتا تھا. یہ حالات تھے ہمارے. والد صاحب کو بہت ہی شوق تھا. ہم 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں. مطلب اس دوران آپ کی وہ جو میڈیکل والی. ہاں میں پڑھ رہا ہوں. صبح کو جاتا تھا, شام کو کالج کے باوجود پھر میں شام کو یہ پاپڑ لے کے جاتا تھا. اب جب سلسلہ آیا ایگزام کے فارم جمع کرانے کا, یہ فرسٹ ایئر کی بات ہے, یہ 84 کی بات ہے, تو پیسے نہیں ہو سکے فارم جمع کروانے کے. تو میرا جو جہاں تک اندازہ ہے, اب میں خود پیرنٹ ہوں, میرے بچے ہیں, اور جتنا میں کوشش کر رہا ہوں اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, یقیناً میرے والد نے بھی کی ہوگی, یقیناً اس میں کوئی کباط نہیں ہے. لیکن جو چیز بس میں نہیں ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے. تو تکلیف تو بہت زیادہ ہوئی ہوگی ہمارے والد صاحب کو جب میرے فرسٹ ایئر کے فارم فل اپ نہیں ہوئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری کولیگ تھی میرے ساتھ پڑھتی تھی, وہ ہمارے گھر آئیں, ہماری والدہ کو بولا کہ آپ نے اعجاز کے فارم نہیں جمع کروائے. تو انہوں نے ظاہر ہے مطلب بات کو لپیٹا ہوگا کہ بس یوں ہی کچھ اور کام کروانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی. بولا نہیں آنٹی, اعجاز کی جو پکنگ جو اس کی ہے پوزیشن وہ بڑی زبردست ہے, اور ان کو آپ فارم کروا لیں, یہ انشاءاللہ ڈاکٹر بن جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ مالک ہے. بہرحال تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی. پڑھائی چھوڑنے کے بعد میں نے وہاں پر گڈو تھرمل پاور اسٹیشن کی کچھ ونگس وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس دنوں میں, تو میں نے وہاں پر باقاعدہ لیبر کی ایک جوائننگ کی, ایک مزدوری. ہاں مزدوری, جو اینٹیں اٹھانا ہوتی ہیں, جو سیمنٹ اٹھانا ہوتی ہیں, جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے. اب یہ میری طبیعت میں تھا کہ ہر وقت صاف ستھرا رہنا اور ہر وقت آؤٹ لک زبردست رکھنا اپنا. اب جب میں لیبر میں کام کرتا تھا تو یہ میرے لیے مسئلہ تھا کہ میں اس کو مینٹین کیسے کروں. وہ جو جہاں میں لیبر کرتا تھا اس پر پبلک ٹرانسپورٹ پر جانا پڑتا تھا اور تقریباً 10-12 کلومیٹر ہمارے گھر سے دور تھی. تو میں نے یہ مینیج کیا تھا کہ وہاں پر میں نے ایک بنیان ایک دھوتی رکھی ہوئی تھی وہاں پر جہاں کام کرتا تھا. یہاں پر شلوار قمیص سے پہن کر جاتا تھا کہ ڈیوٹی پر جا رہا ہوں. والد صاحب کو یہ بتایا کہ میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں, وہاں جاؤں وہ شلوار قمیض ریموو کر کے دھوتی. وہ والد صاحب کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا مزدوری کر. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو پتہ نہیں تھا, لیکن گرمیوں کے دن تھے, ظاہر ہے مزدور ایک عام سا بندہ جس نے مزدوری کو ٹچ نہ کیا ہو اور وہ مزدور کرے گا تو اس کی فزکس تو ظاہر ہو جائے گی. رنگ میرا کالا ہو گیا اور بالکل ایسے ہونٹ خشک. تو ہفتے ڈیڑھ کے بعد والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ صحیح جاب ہے, ادھر آفس ہے, ادھر میں جاتا ہوں, کام کوئی آفس کا کام کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. تو ابھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ کوئی اس کے بچے کی بات چھپی ہوئی ہو پیرنٹس سے. یہ میں مطلب یہ گارنٹی ہو گئی اب مجھے, کیونکہ اب میں پیرنٹ ہو گیا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بری بات ڈسکس نہیں کرتے. فرض کریں میں سگریٹ پیتا ہوں اور والد صاحب, مجھے پتہ ہے کہ والد صاحب کو پتہ نہیں ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے.
سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ ایسا ہو. بہرحال انہوں نے مجھے جج کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے, تو میں نے بتا دیا ان کو بہرحال کہ یہ بات ہے, حالات اتنے تنگ ہیں, آپ بھی بہت پریشان ہیں, اور بس اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا, آگے چل کے ترقی ہو جائے گی. تو وہاں پر مجھے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, لیکن کئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کر تو کچھ نہیں سکتا ہے, بس اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھا, لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کے والد صاحب اریگیشن میں سب انجینئر ہیں اور آپ کے حالات یہ ہیں, کیا آپ کے والد صاحب کی دو شادیاں ہیں, آپ کو لفٹ کم دیتے ہیں؟ یہ بھی نہیں تھا. کیا آپ کے والد صاحب میں کوئی فالٹ ہے, مطلب خدا نہ خواستہ وہ نشہ کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, کہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ اتنی کیوں نہیں ہے باقی سے؟ اچھا, ہمارے پڑوس میں دوسرے سب انجینئر ہوتے تھے, وہ بڑے ٹھاٹ سے رہتے تھے, بڑے ٹھاٹ سے, بس یہ اتفاق تھا, یا تو مطلب کرپشن سے دور تھے. اب اس وقت ہمیں تو اتنا سینس تھا نہیں کہ کیسے تنخواہ کے علاوہ بندہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے, تو یہ تو ہمیں سینس تو نہیں تھا. بہرحال اس وقت نہ کوئی ہمارے والد صاحب میں ہم نے دیکھا کہ کوئی غلط بات تھی, نہ کوئی جوا کی, نہ کوئی نشے کی, کچھ بھی نہیں, بس ہمارا خیال ہی ان کو ہوتا تھا. اب یہ فائنینشلی ان کو پرابلم تھا, یہ اس وقت کی بات ہے, وہ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے پرائیویٹ داخلہ بھیجا؟ ہاں, اس کے بعد پھر پرائیویٹ داخلہ جب میں نے کیا تو میں گورنمنٹ میں آ چکا تھا, تب حالات میرے ٹھیک ہو گئے تھے. تو جب میں ادھر لیبر کرتا تھا تو میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے دیکھ لیا, شام کو وہ بھی واپس آ رہا تھا, گاڑی میں بیٹھے تو میں بھی آ رہا تھا. اب اس کی شرافت یہ ہے کہ اس نے مجھے فیل ہونے نہیں دیا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. اس نے بولا کہ کیا کرتے ہو, کدھر آتے ہو, روز میں دیکھتا ہوں آپ کو. میں نے بولا کہ یہاں فلاں کمپنی ہے, اس میں کام کرتا ہوں. تو بولا یار ہمارے یہاں جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں پر چپراسی کی ایک جگہ ہے, تو اگر آپ چاہو تو وہاں پر کام کرو, لیکن تم یار اچھے آدمی ہو, لیکن چپراسی کام تم کرو گے نہیں. اب اس نے ایسے مجھے مطلب ایک تسلی دی. میں نے بولا نہیں یار, حالات ایسے ہو جاتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لیبر کر رہا ہے, لیبر سے تو چپراسی اچھا ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. بولا نہیں یار سوچ لو, آئیں گے آپ کو چائے لے کے آؤ, یہ کرو وہ کرو, تو اگر یہ آپ کو مناسب لگ رہا ہے تو آپ کل میرے ساتھ آئیں. میں نے بولا میرے کو مناسب لگ رہا ہے. تو میں اس کے پاس گیا. اس کا جو آفیسر تھا, جو سائٹ انچارج تھا, اس کو میں نے بتایا. وہ بھی پریشان ہو گیا کہ جناب میں میٹرک پاس ہوں اور انٹر نہیں کر سکا ہوں, لیکن اگر مجھے دفتر کا کوئی کام کرائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس جگہ تو چپراسی کی ہے, آپ چپراسی کا کام کریں, لیکن دفتر کا کوئی کام ہوا تو آپ سے کروا لیں گے. تو جو میرا ادھر ریٹ تھا تنخواہ کا وہ تو وہی تھا, لیکن اس آفیسر نے میرا کام اور میری مجبوریاں دیکھ کر مجھے 4 گھنٹے کا اوور ٹائم الاؤ کر دیا تھا کہ آپ کام کریں یا نہ کریں, لیکن 4 گھنٹے اوور ٹائم آپ کو ایکسٹرا دیا جائے گا. 4 گھنٹے اوور ٹائم ایکسٹرا دیا جائے گا. جی, اسٹرگل کی کہانی, جد و جہد کی کہانی, ایک محنت شاخہ کی کہانی. شرم محسوس نہ کرنا اور محنت کرتے چلے جانا. جب محسوس کیا کہ باپ کو اس وقت میری ضرورت ہے تو آگے بڑھ گئے. باپ بیٹے کو نہیں بتا رہا, بیٹا باپ کو نہیں بتا رہا. یہ جو ہے ایک دور تھا. یہ اس کہانی کو سنتے ہیں, لیکن تھوڑا سا میں بھی جذبات پہ قابو پا لوں, آپ بھی پا لیں. بریک کے بعد آتے ہیں.